بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج سبق نمبر 53 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے قرآن مجید کے بارے میں اہل مغرب کا رویہ۔ قرآن مجید کے بارے میں اہل مغرب کا ایک رویہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کی تفہیم کے لیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایسے کام کیے جن سے قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ اب ان کاموں کے پیچھے اصل مقاصد کیا کار فرما تھے، یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ مستشرقین نے جب اسلامیات کا مطالعہ شروع کیا تو ان کے کیا ممکنہ مقاصد تھے۔ کچھ مقاصد تھے سیاسی اور کچھ مالی مقاصد بھی تھے۔ اسی طرح وہ اسلام سے مسلمانوں کو اور ان لوگوں کو جو اسلام قبول کر سکتے ہیں متنفر کرنا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ تحقیق اور جستجو کی وجہ سے بھی اسلامیات کا مطالعہ کرنا چاہتے تھے، اور کچھ لوگ اس وجہ سے اسلامیات کا مطالعہ کرنا شروع ہو گئے کہ اسلامیات اس دور میں ایک اہم پیشہ سمجھا جاتا تھا اور ان لوگوں کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے تھے جو اسلامیات کا مطالعہ کرتے اور اس میں لکھتے لکھاتے تھے۔ تو بہرحال یہ سارے مقاصد موجود ہیں، لیکن ان کی ان کوششوں سے قرآن مجید کی تعلیمات، قرآن مجید کی بات ان لوگوں تک بھی پہنچنے کا امکان پیدا ہو گیا جو نہ تو قرآن مجید کی زبان جانتے تھے اور نہ قرآن مجید کی تعلیمات ان تک پہنچ سکتی تھی۔ جیسے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن مجید نہیں پڑھنا جانتے لیکن مسلم معاشرے میں رہتے ہیں اور قرآن مجید کی بہت سی تعلیمات ان تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو ان لوگوں تک وہ تعلیمات نہیں پہنچی تھی۔ جب تفہیم کی اس طرح کی کوششیں ہوئی تو اس سے قرآن مجید کی تعلیمات ان لوگوں تک پہنچنے کا بھی امکان پیدا ہو گیا۔ تو یہ جو کوششیں تھیں، ان میں ایک اہم کوشش تھی تراجم کی۔ قرآن مجید کے تراجم شروع ہوئے، اس کے بارے میں ہم ایک سبق میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں پہلے۔ ہم صرف سرسری انداز میں یہ دیکھیں گے کہ وہ تراجم کون سے تھے اور ان میں مسائل کیا تھے۔ جو ضروری اقتباس ہیں ان کا بھی ہم ترجمہ وغیرہ نہیں کریں گے۔ تو جو پہلا ترجمہ ہمیں ملتا ہے 1143 عیسوی میں ہوا، لاطینی زبان میں ہوا۔ رابرٹو پیڈرو نامی آدمی نے یہ ترجمہ کیا، اور اسی طرح ایک اور مشہور ترجمہ ہمیں ملتا ہے لوئس مراکی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جارج سیل کا ایک اور مشہور ترجمہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ان تراجم میں کیا مسائل تھے تاکہ ہمیں قرآن مجید کے بارے میں اہل مغرب کا رویہ سمجھ میں آ سکے، تو ان میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ ثانوی مصادر پر بہت زیادہ انحصار کیا گیا تھا۔ جب قرآن مجید کا ترجمہ یا تفسیر کی جاتی ہے تو عام طور پر ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے منقول ہیں، یا مسلمان علماء کے ہاں انہیں تسلیم کیا جاتا ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ قرآن مجید کی فلاں آیت یا فلاں کلمے کا کیا معنی مسلمانوں کے ہاں مستند سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو اصلی مصادر ہیں یا جو مستند کتابیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کا ترجمہ کیا جائے۔ لیکن یہ جو تراجم ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر ثانوی مصادر کو اور ایسی تفاسیر کو سامنے رکھا گیا جو اتنی زیادہ مستند نہیں تھی، اور مستند کتابوں میں سے بہت تھوڑی کتابوں پر انحصار کیا گیا۔ حالانکہ قرآن مجید کا ترجمہ جب کسی دوسری زبان میں کیا جائے تو دو مسائل ہوتے ہیں۔ ایک تو ایک زبان میں سے دوسری زبان میں جب ہم کوئی بات منتقل کرتے ہیں تو بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ دوسری زبان تک نہیں پہنچ پاتی، اور ابلاغ کا کچھ نقصان ہونے کا وہاں امکان ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم قرآن مجید کا ترجمہ کریں تو ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں پہ دو مختلف چیزیں ہیں، ایک تو قرآن مجید کو سمجھا جائے اصل میں قرآن مجید کہنا کیا چاہتا ہے اور مسلمانوں کے ہاں اس کا کیا مفہوم مستند سمجھا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس مفہوم کو پوری طرح دوسری زبان میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو جب ہم ثانوی مصادر پر انحصار کرتے ہیں تو جو پہلی کوشش ہوتی ہے، پہلی ضروری بات ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید کے مفہوم کو، قرآن مجید کے مقصد کو اچھی طرح سمجھ لیں، تو وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ تو ثانوی مصادر میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جارج سیل کا ترجمہ قرآن ہے، اس کے بارے میں ہم نے یہ اقتباس دیکھا تھا کہ اس نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ میرے پاس زیادہ تر کتابیں نہیں تھی اور میں نے ارد گرد اپنی لائبریریز میں دیکھا تو اتنی کتابیں نہیں ملی، البتہ بیضاوی شریف کا ایک نسخہ مجھے مل گیا تھا۔ تو یہ اس کا اقتباس ہے جارج سیل کا۔
آگے چل کے جو مقدمہ نگار ہیں انہوں نے اسی ترجمہ قرآن کے شروع میں جو مقدمہ لکھا ہے اس میں اس بات کا اظہار کیا کہ بعد میں جب جارج سیل کی کتابیات کی فہرست سامنے آئی، یعنی جن کتابوں کو سامنے رکھ کر اس نے یہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا اس کی فہرست سامنے آئی، تو وہ تقریباً 70 کے قریب کتابیں تھیں، اور ان میں بہت کم ایسی کتابیں تھیں جو عرب مفسرین کی لکھی ہوئی تھی۔ تو بہرحال دوسری جو غلطی تھی یا جو دوسرا مسئلہ تھا ان تراجم میں وہ یہ تھا کہ ان میں اغلاط بہت زیادہ تھی اور بہت زیادہ ان میں غلطیاں موجود تھی۔ چنانچہ یہ ایک اقتباس آپ کے سامنے ہے، لین پول کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ چونکہ باقی تراجم سے 100 برس پہلے کا ہے، اس لیے اسے اس اعتبار سے دیگر تراجم پر ایک فوقیت حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس کے معائب کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ ترجمہ بڑا ناقابل برداشت حد تک نفرت دلانے والا، بے کیف اور پھیکا ہے، اسے پڑھنا مشکل ہے، اسے سمجھنا ناممکن ہے۔ سیل کے ترجمے کی حقیقت کو یوں سمجھیں کہ ایک کتاب کے رخ اور اس کے کردار کو سمجھنے کے لیے ہے، لیکن یہ ترجمہ بے کیف ہے اور اسے قرآن کے بارے میں مغرب والوں کی بے ذوقی کا سبب سمجھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بارے میں اور بھی بہت سے علماء نے یہ باتیں کی ہیں اور مستشرقین ہی نے ایسی باتیں ذکر کی ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں وہ لکھتے ہیں کہ beside frequent transpositions, omission and addition falls unpardonable in a work of this nature، کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ترجمہ بہت اچھا ہے، لیکن اس طرح کی جو غلطیاں اس میں موجود ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے اور وہ نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس سے پیچھے انہوں نے وہ لکھا ہے کہ there being mistakes in every page، کہ اس میں تقریباً ہر صفحے میں کوئی نہ کوئی غلطی موجود ہے۔ تو بہرحال یہ غلطیاں تھیں۔ اور تیسرے نمبر پر کام یہ ہوا کہ ان تراجم میں اصل مصادر کو تو سامنے رکھا ہی نہیں گیا، قرآن مجید کو سمجھنے کی اس طرح کوشش نہیں کی گئی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ اور دوسرا کام یہ ہوا کہ ان میں ترجمہ در ترجمہ ہوتا رہا۔ ایک ترجمہ ہوا لاطینی زبان میں، اس کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیا گیا کسی اور زبان میں، اس دوسرے ترجمے کو سامنے رکھ کر ترجمہ کیا گیا کسی اور زبان میں۔ تو یہ جو جب ترجمہ ہوا تو مفہوم کا بہت زیادہ نقصان ہوا، اور بہت سی ایسی باتیں جو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرتے ہوئے رہ جاتی ہیں وہ رہ گئی، اور بہت سے دوسرے مسائل بھی پیدا ہوئے۔ ہم ایک مرتبہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ترجمہ در ترجمہ ہوئے یہ تراجم۔ تو یہ اس کی مثال ہے کہ قرآن مجید کا جو عربی متن ہے اس سے سب سے پہلے ترجمہ کیا گیا 1143 عیسوی میں لاطینی زبان میں، جو ہم نے دیکھا تھا، یہ اس کی تصویر بھی ہے۔ پھر اسی ترجمے کو فرانسیسی زبان میں منتقل کیا گیا 1647 عیسوی میں۔ قرآن مجید سے براہ راست ترجمہ نہیں کیا گیا، بلکہ ایک ترجمہ ہوا، اس ترجمے کو سامنے رکھ کر دوسری زبان میں ترجمہ کر لیا گیا۔ اور اس کے بارے میں بھی جارج سیل خود کہتے ہیں کہ اس کے ہر صفحے پر غلطیاں موجود ہیں، جو ابھی ہم نے اقتباس دیکھا۔ اور پھر اسی دوسرے ترجمے کو سامنے رکھ کر 1688 عیسوی میں اسے انگریزی میں منتقل کر دیا گیا۔ تو اس طرح ترجمہ در ترجمہ ہوئے۔ اسی طرح لوئس مراکی نے 1698 عیسوی میں لاطینی زبان میں ترجمہ کیا قرآن مجید کو سامنے رکھ کے۔ اسی ترجمے کو جارج سیل نے انگلش میں ترجمہ کیا 1734 عیسوی میں، اور جارج سیل کے ترجمے میں بھی بہت سی غلطیاں ہیں، اس کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں پہلے، اور دیگر جو مستشرقین ہیں انہوں نے اسی کے ترجمے کو بنیاد بنایا۔ تو اس طرح ترجمہ در ترجمہ ہوا۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے ان تراجم میں۔ تفہیم کے حوالے سے جو دوسری کوششیں ہوئی اہل مغرب کی طرف سے وہ لغات وغیرہ کی کوششیں تھیں، یعنی ایسی لغات مرتب کر دی جائیں، کچھ اشاریہ مرتب کر دیے جائیں جن سے قرآن مجید سے استفادہ آسان ہو جائے۔ اب یہ جو لغات وغیرہ تھیں ان سے نہ صرف مستشرقین نے، غیر مسلموں نے استفادہ کیا، بلکہ مسلمان علماء نے بھی ان سے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ تو ان میں ایک اہم لغت ہے جس میں قرآن مجید کے جتنے بھی کلمات ہیں ان کے مادے وغیرہ بھی ذکر ہیں، تو اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ ابھی یہ آپ کے سامنے ہے جسے مشہور مستشرق فلوجل نے مرتب کیا ہے۔ تو اس میں بھی کچھ ایسی غلطیاں وغیرہ ہیں جو اس طرح کی غلطیاں تو نہیں ہیں، البتہ اس تسامحات کہہ سکتے ہیں، جیسے ہر تحقیق میں کچھ نہ کچھ غلطیاں رہ جاتی ہیں، تو اس طرح کی غلطیاں ہیں۔ بعد میں آنے والے جو محققین ہیں انہوں نے ان کی نشاندہی کی۔ مثال کے طور پر یہ محمد فواد عبد الباقی ہیں، انہوں نے اپنی ایک معجم ترتیب دی، المعجم المفارس لالفاظ القرآن الکریم۔ تو اس میں انہوں نے یہ جو مشہور مستشرق فلوجل کا کام تھا اس کی کچھ غلطیوں کی نشاندہی کی۔ مثال کے طور پر وہ یہ لکھتے ہیں
کہ یہ کلمہ قرآنی ہے فہل من مدکر، تو وہ کہتے ہیں کہ مدکر کا جو مادہ ہے انہوں نے دال کاف را بتایا ہے، حالانکہ ذال کاف را ہے۔ اسی طرح مرضا کا مادہ انہوں نے را زاد یا بتایا ہے، اور یہ اصل میں میم را زاد ہے۔ اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں، تو تقریباً 39 کلمات ایسے ہیں جن کی انہوں نے نشاندہی کی، تو اس طرح کی غلطیاں ان میں رہ جاتی ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ مستشرقین میں سے کچھ حضرات تو ایسے تھے کہ وہ عربی زبان سے بالکل واقف ہی نہیں تھے، اور اس کے باوجود وہ اسلامیات کا نہ صرف مطالعہ کرتے تھے بلکہ اسلامیات پہ اپنی تحقیقات بھی پیش کرتے تھے، اور اس طرح کے جو لوگ تھے یہ دوسرے مستشرقین کی تحقیقات کو سامنے رکھ کر اور اپنی کوئی تحقیق پیش کر دیتے تھے یا اپنا موقف طے کر لیتے تھے۔ اور دوسری طرح کے مستشرقین وہ ہوتے تھے جو عربی زبان سے کسی حد تک واقف ہوتے تھے، لیکن ان کی عربی اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ یا اس طرح کے دوسرے کام کر سکیں۔ تو بہت سے ایسے مستشرقین ہیں، اور ان سے ہونے والی غلطیوں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ عربی زبان سے پوری طرح واقف نہیں تھے۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ کچھ مستشرقین ایسے ہیں وہ عربی زبان سے بہت اچھی واقفیت رکھتے ہیں اور عربی زبان پر وہ عبور بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ اس فن پر عبور نہیں رکھتے جس کے بارے میں وہ اپنی تحقیقات پیش کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ زبان جاننا ایک اور بات ہے اور اس فن کے بارے میں کچھ علم ہونا، واقفیت ہونا، یہ اور بات ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اس طرح کی جو غلطیاں ہیں یہ ان حضرات سے ہو گئی۔ اب ہم کچھ امتحانی سوالات کا جائزہ لے لیتے ہیں جو پہلے مختلف اداروں کے امتحانات میں آ چکے ہیں۔ ان میں ایک سوال ہے، کسی ایک مستشرق کے ترجمہ قرآن کا نام لکھیے۔ ہم نے 3 مستشرقین کے ترجمہ قرآن کا نام یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ تو اگلا سوال ہے، کسی مستشرق کی معروف کتاب کا نام لکھیے۔ یہاں پر 2-3 معروف کتابوں کا نام آ چکا ہے، آپ ان میں سے کوئی ایک بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انگریزی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والے کسی غیر مسلم مترجم کا نام لکھیں، اور یہ بھی پہلے گزر چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔